آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جسم تو میں مارتا ہوں، لیکن حضور جب میں لوگوں کا جسم مارنے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی روحیں پہلے ہی مر چکی ہوتی ہیں۔ آقا سوال یہ ہے کہ جسم میں مارتا ہوں لیکن روحوں کو کون مارتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام، کچھ لوگ پہلے ہی اپنی روحوں کو مار لیتے ہیں۔ اور آقا نے یہاں پر ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کو مٹی سے زمین سے پیدا فرمایا اور اس کے رکھ رکھاؤ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو زمین سے ہی پیدا کیا۔ بھئی جسم بنا ہمارا آگ، مٹی، پانی اور ہوا، ان چار چیزوں سے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باڈی کو، اس وجود کو بنایا اور اس کی حفاظت کے لیے ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے زمین سے پیدا کی۔ آپ دیکھیں گیہوں زمین سے اگایا جاتا ہے، چاول زمین سے اگایا جاتا ہے، باقی کی سبزیاں زمین سے اگائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو دوائیں بھی پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی زمین سے اگائی جاتی ہیں۔ تو جسم اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا تو اس کے رکھ رکھاؤ کے لیے ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے زمین ہی سے پیدا کی ہیں۔ لیکن قربان جائیے عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو زمین سے نہیں بلکہ اسے آسمان سے بنایا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے بھی ساری چیزیں اوپر سے ہی بھیجی۔ جب روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے بھیجی ہے تو میرے رب نے اس کے رکھ رکھاؤ اور اس کے بچاؤ کے لیے بھی ساری چیزیں آسمان سے بھیجی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں عزیزان محترم، اس جسم کو مٹی سے بنایا گیا، آج اسے سنوارنے کے لیے آپ دیکھیں ہم دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھیں اسے گورا اور خوبصورت بنانے کے لیے صابنوں کا استعمال کرتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی آج ہم کریموں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن عزیزان محترم ہم اپنی روح کو سنوارنے کے لیے اس کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب یہ تم سے پوچھتے ہیں روحوں کے تعلق سے، یسألونک عن الروح، روح کہاں سے آئی ہے؟ تو فرما دو یسألونک عن الروح قل امر ربک، اے محبوب فرما دو یہ روح میرے رب کے حکم سے آئی ہے، یہ روح میرے رب کے حکم سے آئی ہے۔ جب میرے رب نے روح کو اوپر سے بھیجا ہے تو میرے عزیزوں اس کی حفاظت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن اوپر سے نازل فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے مبعوث فرمایا ہے۔ جس طریقے سے جسم کو سنوارنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ساری چیزیں زمین سے بنائی گئی ہیں، اسی طریقے سے روح کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو آسمان سے بھیجا ہے۔ تو جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نبی پر درود پڑھتے ہیں، ان کی روحیں مرتی نہیں ہیں بلکہ ان کی روحیں زندہ رہتی ہیں۔ ان کی روحیں مرتی نہیں ہیں بلکہ ان کی روحیں زندہ رہتی ہیں۔ آج ہمارا اپنا حال کیا ہے بتائیں؟ قرآن آج ہمارے گھروں میں الماریوں میں نہیں رکھے، اس پر گرد نہیں جمی پڑی ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو فکر ہے؟ کوئی فکر نہیں۔ اگر فکر ہے تو سامنے ٹیلی ویژن کے بیٹھنا اور اپنے کام کو انجام دینا۔ آج ہمارے نوجوان نمازوں کو متواتر چھوڑ رہے ہیں لیکن موبائل پر یا اس کے علاوہ کرکٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیزوں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ یہی ہوگا، اے میرے بندے یہ بتا کہ تو نے اپنی زندگی کو کہاں پر گزارا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس اس سوال کا؟ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے ہوگا اس کا جلوہ، قدم لرز بر اندام ہوں گے۔ عزیزان محترم جواب کچھ نہیں۔ میرا رب یہ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے عالم ارواح میں روحوں کے زمانے میں وعدہ نہیں لیا؟ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ مولا تو نے مجھے اپنی بندگی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ بتا مجھ سے وعدہ کرنے کے بعد تو نے وعدہ خلافی کیوں کی؟ اس وعدے سے مکر کیوں گیا؟ آج ہمارے پاس بڑی آسانی سے ہیلے بہانے آ جاتے، آج ہمارے کپڑے اچھے نہیں ہیں، ہمارا جسم اچھا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں مجھے بتائیں اگر اسی حال میں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم سے کوئی کہے چلو نماز پڑھنے تو کپڑے اچھے نہیں ہیں، اور کہیں چلو دعوت میں چل رہے ہیں تو بس رکو 5 منٹ ابھی کپڑے چینج کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے حال ہو چکے۔
تو دعوت کے لیے کپڑے چینج کرنے تیار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے عزیزان محترم اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا انسان کے لیے یہ دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ہمراہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے ہمراہ تشریف لاتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ان قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں کھجور کی ٹہنی توڑ کر لاؤ۔ کھجور کی شاخ یا اس کا پتا جو پٹھا وہ جو پتا ہوتا نا وہی شاخ کہلاتی ہے، اس کی توڑ کر لایا گیا۔ ہری تھی وہ تر تھی۔ سرکار نے اس کے دو ٹکڑے کیے، بیچ میں سے ایک کو ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسرے کو دوسری قبر پر گاڑ دیا۔ آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں جانتے ہو انہیں یہ عذاب کس لیے دیا گیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کا ایک شخص وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک شخص وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ مجھے بتائیں آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ دونوں عیب نہیں ہیں؟ نہ تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کے لیے تیار ہیں اور نہ اپنے بھائی کی غیبت کرنے سے وہ باز آ رہا۔ تو اگر اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی پھر قبر میں تمہیں اس کا عذاب ضرور دے۔ عرض کیا یا رسول اللہ روحوں کو میں مارتا ہوں، جسم کو میں مارتا ہوں، روحوں کو کون مارتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو اپنی روح کو صحیح غذا نہیں پہنچاتا وہ اپنی روح کو مار دیتا ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے تین لوگ ہیں جو اپنی روحوں کو مار دیتے ہیں۔ عزیزان محترم سنیں اور اپنا حساب لگائیں، ہم ان تین لوگوں میں سے تو نہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون کون؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک متکبر شخص جو اپنی طاقت یا پیسے پر تکبر کرتا، گھمنڈی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روپیہ پیسہ دولت شہرت اولاد سب کچھ عطا کیا ہو اور پھر وہ اپنی طاقت اور پیسے کے سامنے اپنے غریب بھائی کو اپنا بھائی نہ سمجھتا ہو، ایسا بدبخت اپنی روح کو اپنے ہاتھوں سے مار۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ دوسرا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جو پیسے والا ہو، کوئی اس کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آئے، کوئی سوال کرے اور یہ دے سکتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ غریب ہے یا پیسے اس کے پاس میں نہیں ہیں، کوئی اس کے دروازے پر سوال کرنے آئے اور یہ اس کا سوال پورا نہ کرے، ایسا بدبخت اپنی روح کو اپنے ہاتھوں سے مار لے۔ یا رسول اللہ دو ہو گئے، تیسرا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جو امیر ہو اور اس کا پڑوسی اس قدر پریشان ہو کہ اس کے بچوں کی دوائی کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہ، اس کے گھر میں، اس غریب کے گھر میں اس کی جوان بیٹی جس کے بالوں میں چاندی آ چکی ہو وہ غربت کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھی ہو اور وہ بدبخت پیسے والا عمرے پر عمرے کیے جا رہا ہو، نمائش کر رہا ہو اپنے پیسے کی، تو اگر رب تبارک و تعالیٰ نے اسے پیسہ دیا ہے اور وہ ایک نہیں بلکہ 1000 عمرے بھی کر لے گا، رب تبارک و تعالیٰ اسے اس کے عمروں کا ثواب نہیں دے گا جب تک وہ اپنے ہمسائے کی مدد نہ کرے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا بدبخت اپنی روح کو اپنے ہاتھوں سے مار لے۔ عزیزان محترم میں اب آپ کو بتاتا ہوا چلوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام کیا